موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار عالم موسیٰ بہت ضدی ہے، موسیٰ بھی آج ٹھان لیا ہے کہ جب تک اللہ کو دیکھے گا نہیں کوہ طور سے اترے گا نہیں۔ جب تک خدا کو دیکھے گا نہیں کوہ طور سے اترے گا نہیں۔ غیب سے ندا آئی موسیٰ اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتے، بھلائی اسی میں ہے کہ کوہ طور سے اتر جائے۔ لیکن رسول کیسی ذات تھی، ایک نبی کو اللہ کوہ طور سے اتار رہا ہے، دوسرے کو زمین سے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آج آپ کی زیارت کرے گا۔ حضور سوئے تھے، آنکھ لگی تھی، جبرائیل فرشتوں کے سردار رئیس الملائکہ آئے اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے کہ مصطفیٰ سوئے ہیں، اگر میں جگاؤں گا تو کہیں مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو۔ کیا مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھیے، مصطفیٰ کی رفت کو سمجھیے، مصطفیٰ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ فرشتوں کے سردار بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر جگاؤں گا تو مصطفیٰ کو تکلیف ہو جائے گی۔ غیب سے میکائیل جبرائیل سوچتا کیا ہے، مصطفیٰ کے طلبہ کو بوسہ دے دے، مجاز کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرا رسول بیدار ہوگا، کہتے میں خدا پڑا رہا ہے۔ اب فرشتوں کے سردار مصطفیٰ کے طلبہ کو چھوڑے تو اس سے اندازہ لگا لے، فرشتوں کے سردار جب مصطفیٰ کے طلبہ کو چومتا ہے تو مصطفیٰ کے طلبہ کا کیا عالم ہے، اور جس رسول کے طلبہ کا یہ عالم ہے اس رسول کے جلوے کا عالم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے حتیم میں لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ میں ابھی نیند کا غلبہ ہی تھا، آپ حتیم میں گئے، بیٹھے، آنکھ لگ گئی۔ اب اس میں اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی جبرائیل نے آپ کے سینہ کو پھاڑ دیا، چاچا۔ اب کیا ہوا؟ جبرائیل اندر سے دل نکالا، مصطفیٰ کے کلیجے کو نکالا، نور سے منور کیا، دھل دیا، پھر اسے اس مقام پہ رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، مصطفیٰ مکمل ٹھیک ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جبرائیل ماجرا سمجھ میں نہیں آتا کہ مصطفیٰ کے سینہ کو چاک کیوں کیا گیا؟ جبرائیل نے کہا دنیا والوں سنو سنو، مصطفیٰ کے دل کو اس لیے نور سے منور کیا گیا تاکہ مصطفیٰ کے سینے کے اندر وہ طاقت پہنچ جائے کہ مصطفیٰ اپنے آنکھ سے اپنے رب کی زیارت اپنے خدا کو دیکھ لے۔ جبرائیل نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ روز جاتے تھے کوہ طور پر، اللہ کی زیارت کے لیے واپس آتے تھے، ایک مرتبہ ضد پر اڑ گئے تو اللہ کے نور کا ایک حصہ موسیٰ پہ پڑا، موسیٰ بے ہوش۔ لیکن جس خدا کے نور کا ایک قطرہ موسیٰ پہ پڑے تو موسیٰ پیغمبر بے ہوش ہو جائے۔ اس خدا کو سراپا دیکھنے مصطفیٰ جا رہا ہے تو مصطفیٰ کے سینے کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے تاکہ مصطفیٰ فیس ٹو فیس اپنے رب کا زیارت کر لے، اپنے رب کو دیکھ۔ آپ اس سے سمجھیے کہ آپ کے رسول کتنے لاجواب ہیں۔ تھوڑا سا اور سن لیجیے، آج تک آپ یہی سنتے آئے نا کہ ہمارے رسول نبیوں کے امام ہیں، لیکن کیسے نبی کے امام ہے آپ کو، نبیوں کے امام ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیسے بتائیے ذرا، بتائیے، نہیں معلوم ہے؟ تاج محل کس نے بنایا معلوم ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا بھائی؟ جس کو دیکھنے کے لیے پورے ورلڈ سے لوگ آئے، وہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم ہو تو افسوس کی بات نہیں ہے۔
ہے نا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے امام اس طرح ہے. سنیے، جب حتیم میں آپ کے دل کو دھلا گیا نور سے، اس کے بعد وہاں ایک سواری تھی جس کا نام ہے رفرف. کیا ہے؟ بولیے. ابھی مجھے اسرائیل معاشرہ سے گفتگو کرنی ہے. ابھی تو میں اپنے ٹاپک کے قریب نہیں پہنچا ہوں. آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو اسرائیل معاشرہ پہ میری گفتگو ہو وہ ڈائریکٹ آپ کے سینے سے ٹچ کر جائے اور آپ کل سے نبی کے پکے شہدائی بن جائے. جو وہاں باندھی ہوئی سواری تھی اس کا نام کیا تھا؟ رفرف. اچھا، اس کی تیزی، اس کے رفتار کتنے تھے معلوم ہے؟ ایک پاؤں یہاں پہنچے، دوسرا پاؤں جہاں آپ کی نگاہ پہنچے وہاں پہنچ جائے. اب وہ سواری جو باندھی ہوئی تھی، جیسے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اسی سواری پہ آپ کو سوار ہونا ہے، سواری اچھلنے لگی، خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی. سواری بھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے اوپر دیکھو کون کون بیٹھ رہا ہے. جبرائیل نے کہا تھا سنو، اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے پشت پہ جو آج سوار ہو رہا ہے نا، یہ تمام نبیوں کا امام ہے، تمام رسولوں کے رسول ہے، امام الانبیاء ہے. ایسے بڑی خاموش ہو جاؤ، اب تجھ پہ آمنہ کا نام. مصطفیٰ اس پہ سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد جبرائیل کے ساتھ پہنچے کہاں؟ بیت المقدس. کہاں؟ بولیے. اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں نا. ہم لوگوں کا پہلا قبلہ وہی ہے. بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ حکم ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے چہرے کو موڑ لیں. تب پھر آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور اب مغرب کی طرف یعنی پچھم کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے. لیکن پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بات کو ذہن میں رکھیے گا، ذہن کو قریب کیجیے گا. نبیوں کا امام جا رہا ہے، ساتھ میں کون ہے؟ فرشتوں کا امام. ساتھ میں نبیوں کا امام اور اس کے ساتھ میں فرشتوں کا امام، اور جا کر رہا ہے نبیوں کی امامت کرنے جا رہا ہے. اب یہ لوگ پہنچے کہاں؟ بیت المقدس. جیسے بیت المقدس پہنچے، مصطفیٰ نے دیکھا کہ ایک صف لگی ہوئی ہے. اس صف میں آدم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، زکریا بھی ہے، ادریس بھی ہے، ذوالکفل بھی ہے، لوط بھی ہے. تمام نبیوں کی جماعت ہے جو سب باندھے کھڑی ہے. حضرت جبرائیل سے مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے نا آدم ہے، یہ دیکھیے نا موسیٰ ہے، یہ دیکھیے نا عیسیٰ ہے، یہ دیکھیے نا زکریا ہے، یہ دیکھیے نا یحییٰ ہے، یہ دیکھیے نا الیاس ہے، یہ دیکھیے نا ذوالکفل ہے، یہ دیکھیے نا زکریا ہے. مصطفیٰ نے کہا کرنا کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کرنا تو یہی ہے کہ ان تمام نبیوں کی امامت آج آپ کو فرمانا ہے تاکہ دنیا یہ جان لے کہ آپ کے پیٹ سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ صرف امام نہیں ہے بلکہ نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدر. کہاں پہنچے؟ بھول گئے. بولیے بیت المقدس. اچھا آگے والے کو یاد رہتا ہے کیا؟ پیچھے والے کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں بتائیے؟ کچھ انتظام کیا جائے کیا؟ بتائیے. ارے آپ ہی بول دیجئے کچھ. ارے ہمارے بہار میں جب شادی ہوتی ہے نا، معلوم ہے شادی کے بعد جب چوتھے دن لڑکا جاتا ہے سسرال تو 9 دن میں گھوم کر کے آتا ہے. کتنے دن میں؟ 9 دن میں. زور سے بولیے کتنا؟ 9 دن میں. پیچھے والے سمجھ رہے ہیں کیا؟ یا ساؤنڈ اور پڑھوا دوں؟ آواز آ رہی ہے؟ 9 دن میں
ایک نکما انسان تھا، وہ سسرال گیا، ایک دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، 5 دن رہا، 6 دن رہا۔ اب سسرال والے سمجھے کہ 6 دن تو ہو گیا، بچا 3، 9 دن کر کے چلا جائے گا۔ 8 دن رہا، 9 دن کراس ہو گیا، 10 دن ہو گیا، 11 ہو گیا، 15 ہو گیا، 20 ہو گیا، وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 1 مہینہ گزر چکا، 2 مہینہ گزر چکا، 3 مہینہ گزر چکا۔ لیجیے اب 3 مہینہ کوئی سسرال میں جا کے رک جائے تو اس سے بھاری نکما اور کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ارے بولیے نا بھائی، نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب اس کے سسر کو غصہ چڑھا۔ ارے پہلے سمجھیے کہ جیسے بکرا اور مرغا قریب سے دور ہونے لگے، سمجھ جائیے کہ آپ کا ٹکٹ کٹ چکا ہے نکلنا ہے۔ 3 مہینہ رک گیا، اس کے سسر جی بہت غصہ آ گیا۔ اس کے ساس سے کہنے لگے سنیے، آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اور آپ کا جو دماغ 3 مہینے سے رکا ہے تو کیا ہمارے کھیت کے کونے کونے پہ دماغ کا نام لکھا ہے؟ کیا کہا؟ کھیت کے کونے کونے پہ دماغ کا نام لکھا ہے کیا؟ تو ساس کہتی ہے سنیے، اس کو ہم نہیں روکے ہیں، وہ تو خود بے شرم ہے جو روکا ہوا ہے۔ اب دماغ کے بارے میں ایسا پلاننگ چل رہا ہے۔ اب اس کے سسر کہتے ہیں اچھا اس کو بھگانے کا راستہ بتاؤ۔ اس کی ساس کہتی ہے ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کوئی پلاننگ بنے نوجوانوں کے لیے، بالکل غور سے سنیے۔ اس کی ساس کہتی ہے میں بھی سوچ رہی تھی کہ کچھ پلاننگ بنے تاکہ یہ چلا جائے۔ سسر کہتا ہے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ کیا آئیڈیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل صبح میں جب داماد جی اٹھ جائیں گے نا 10 بجے ہی اٹھتے ہوں گے، جب اٹھ جائیں گے تو میں تمہیں جھوٹ موٹ کا خوب ماروں گا، تم خوب رونا اور کہنا کہ ہم نہیں روکیں، وہ تو خود بے شرم ہے جو رکا ہوا ہے۔ دوسرے دن پلاننگ کے تحت داماد جب اٹھ گئے تو سسر اس کے ساس سے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ 3 مہینہ ہو گیا داماد کو کاہے روکے ہو؟ اس کی ساس کہتی ہے ہم نہیں روکے، وہ خود بے شرم ہے جو رکا ہوا ہے۔ اب اس کے سسر خوب مارتے ہیں ساس کو، اس کی ساس روتی ہے، وہ مارتا ہے، وہ روتی ہے، وہ مارتا ہے، وہ روتی ہے، کہتی ہے ہم کہاں روکے، وہ خود بے شرم ہے جو رکا ہوا ہے۔ داماد اتنا سنتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، کہتا ہے ابو امی کو مت ماریے ہم جا۔ اب سنیے کیا، ابو امی کو مت ماریے ہم جا رہے ہیں۔ اب داماد جی جا کر کے مین گیٹ کے پیچھے چھپ گئے۔ اب سسر اس کے اپنی بیوی یعنی اس کے ساس سے کہنے لگے پلاننگ کامیاب ہو گیا، ہم نے تجھے جھوٹ موٹ کر مارا نا، چوٹ تو نہیں نہ لگی؟ اس کی بیوی کہتی ہے آپ پاگل ہیں کیا؟ اور ہم کو پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم اتنا روئے دیکھیے آنسو تھوڑی نہ گرا ہے۔ باہر سے داماد آتا کہتا ابو سنیے ہم جھوٹ کا گئے تھے، ہم بھی تو پیچھے ہی کھڑے تھے۔ امت بیدار ہے آپ حضرات، ایک مرتبہ نبی کے نام پہ بولے سبحان اللہ، اور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ نبیوں کی امامت آپ ہے۔ اب مصطفیٰ امامت کرے اور تمام نبی وہاں اقتدا کیے، اس لیے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے، امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے جبرائیل پھر مصطفیٰ کو وہاں سے لیے آگے بڑھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان کروس کر سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ گئے۔ اچھا ایک چیز وضاحت کر دوں، سدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں کسی کو معلوم ہے کیا؟ ایک پرندے کا نام ہے، معلوم ہے نا؟ ہے نا معلوم؟ کتنے لوگ کو معلوم ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک پرندہ ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک پیڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیڑ کے جو جڑ ہے نا وہ چھٹے آسمان پہ ہے، اور اس کا جو چھیپ ہے اوپر کا حصہ ہے وہ 7ویں آسمان کو کراس کیا ہوا ہے نا؟ اور سنیے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب وہ پیڑ جو چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان کو کراس کرتا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور اس پیڑ کی خصوصیت تو بہت ساری ہے، وہ بعد میں بیان کی۔
جبرائیل پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے تشریف لے چلیے. جبرائیل سے حضور نے کہا ہے جبرائیل آگے کا سفر کیجئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. حضور نے کہا جبرائیل میں نے سنا ہے کہ 70 حجاب ہے تمہارے اندر, میں چاہتا ہوں کہ آج میں تمہیں بغیر حجاب کا دیکھوں. جی بولیے 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 سبحان اللہ. جبرائیل سے کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے, کہ آج میں چاہتا ہوں تجھے بے حجاب دیکھوں, بغیر حجاب کا دیکھوں. تم پہ 70 حجاب جو پڑے ہیں میں چاہتا ہوں آج بے حجاب دیکھوں. اس لیے کہ دنیا میں ایک مرتبہ حضور نے کہا تھا جبرائیل میں تجھے بغیر حجاب کا دیکھنا چاہتا ہوں. جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں میں دکھاؤں گا. بے شک جبرائیل سے حضور نے کہا اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے بغیر حجاب کا دکھاؤ. جبرائیل بغیر حجاب کے اٹھے, آقا نے جبرائیل کی زیارت کی, اصلی چہرہ دیکھا. اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کو بغیر حجاب کا دیکھنا چاہتا ہوں. جبرائیل سے حضور نے کہا اے جبرائیل مصطفیٰ کو بغیر حجاب کا دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو بغیر حجاب دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا سے آگے چلو. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر یکسوئے منہ برتر پر فروغ تجلی بصورت پر یا رسول اللہ اب یہاں سے 5 برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے نور سے میرے بالوں پر چل جائیں گے. یا رسول اللہ اب یہاں تک لانا میرا کام تھا, اب یہاں سے آگے جانا آپ کا کام ہے اور آگے بلانا آپ کے خدا کا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور بالآخر شوق میں سمجھیے اللہ کی زندگی اللہ سے ہم کلام ہوا, جنت و دوزخ کی سیر کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تحفہ دیا تھا. اب پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, غور سے سنیے گا. 2 تحفہ دیا تھا. کتنا؟ 2. وہ کون سا تھا؟ نمبر 1 3 مہینے کا روزہ. زور سے پورا مجمع 3 مہینے کا روزہ. دوسرا تحفہ 50 وقت کی نماز. رمضان قریب ہے, کتنے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے؟ سب رکھیں گے پکا. نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں سوچ لیجیے گا, اور شب برات کی رات میں بیٹھے ہیں سوچ لیجیے گا, اور قبرستان کے اندر بیٹھے ہیں, اور اللہ کے ولی کے آستانے کے قریب بیٹھے ہیں, اور آپ اپنے شان محبت یعنی تاج محل کے بھی پاس ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا کیا ملا؟ زور سے بولیے, زور سے. 3 مہینے کا روزہ اور 50 وقت کی نماز. آپ بتائیے 1 سال میں 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھ پاتے, 3 مہینے کا روزہ رکھ لیتے. صرف منہ ہلانے سے نہیں ہوتا ہے, عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے نا. 3 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. جب حضور آنے لگے تو راستے میں کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت زور سے موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کیا تحفے میں دیا ہے؟ آقا نے فرمایا 3 مہینے کا روزہ اور دن بھر میں 50 وقت کی نماز. موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. کیا کہا؟ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. بولیے بولیے, زبان کیوں خاموش ہو گئی؟ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. حضور نے کہا میری امت تو تمام نبیوں کی امت میں افضل ہے, تمام نبیوں کی امت میں اعلیٰ ہے, تمام نبیوں کی امت میں برتر ہے, اشرف المخلوقات ہوگی. کیسے 50 وقت کی نہیں پڑھ پائے گی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے قبیلے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. یا رسول اللہ جائے کم کروائے.
جائیے کم کروائے، جائیے کم کروائے۔ حضور گئے اللہ کے پاس، اس نماز میں تخفیف ہوئی 5 بچ گیا کتنا؟ 45۔ حضور آئے، پھر موسیٰ نے کہا کتنا؟ کہا 45۔ موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ پائے گی، پھر جائے۔ حضور پھر گئے، 5 کم ہوا، واپس آئے، حضور سے پھر موسیٰ نے کہا کتنا بچا؟ حضور نے کہا 40۔ آقا کے سوال پہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ پائے گی، پھر جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں کے بارے میں موسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ یہ چہلم کے دعوت تو کھائیں گے لیکن 40 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گے، جائیے اور کم کروائے۔ حضور گئے، پھر کم ہوا 5، پھر گئے، پھر کم ہوا 5، پھر گئے، پھر کم ہوا 5۔ حضور جاتے رہے، 5 کم ہوا، 1 مہینے کا روزہ کم ہوا، پھر 1 مہینے کا روزہ کم ہوا۔ پھر جب حضور اخیر میں آئے تو موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ کتنا بچا؟ حضور نے کہا 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کا روزہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھی۔ اب بتائیے کیا آپ اتنے کمزور ہیں کیا 5 وقت بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ صحیح میں نہیں پڑھ پاتے ہیں کیا؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ حضور سے مصطفیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی امت کے اندر طاقت نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ پائے، تو آپ کیا اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے رسول کو خوش کیجئے؟ رسول کو جب آپ خوش کریں گے تو آپ کا رسول جب راضی ہوگا تو آپ کا خدا بھی آپ سے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 5 وقت بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائیے اور کمی کروائیے۔ حضور نے کہا اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے حیا آ رہی ہے، اب میں کمی کروانے نہیں جاؤں گا۔ غیب سے ندا آئی یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت اگر سچے دل سے آپ کا کلمہ پڑھ لے گی اور 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز اور آپ کا رب اسے ثواب دے گا 50 وقت۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ مل رہی ہے۔ پڑھیے گا 5 وقت کی نماز، ملے گا 50 وقت کی نماز کا ثواب، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ افسوس کی بات ہے میرے دوست، افسوس کی بات ہے۔ لگ رہا ہے کہ صرف ہمارے حاجی ساجد صاحب کو ہی سمجھ میں آیا اور کسی کو نہیں سمجھ میں آیا۔ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ 5 وقت کی نماز اگر آپ نے صحیح سے پڑھ لیا تو آپ یاد رکھیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دے دے گا۔ اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے پڑھیے 5 ملے 50 اور 1 مہینے کا روزہ رکھیے اور ثواب پائیے 3 مہینے کا، 3 مہینے کے روزے کا۔ کتنا انعامات آپ پہ اللہ کا ہے۔ یقیناً اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، خدا کی نعمت ہے، آپ کو زبان دیا ہے، خدا کی نعمت ہے، آپ کو دماغ دیا ہے، خدا کی نعمت ہے، ہاتھ دیا خدا کی نعمت، پاؤں دیا خدا کی نعمت، آپ کے جسم کو صحیح سالم بنایا خدا کی نعمت، نیک اولاد دیا خدا کی نعمت، اچھی تربیت اگر آپ اپنے اولاد کو دیتے ہیں، اولاد نیک ہوتا ہے خدا کی نعمت۔ جب ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیں آپ کتنے بڑے خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے آپ اپنے وقت کو صرف آقا کریم سے سچی محبت میں صرف کیجیے، ٹھیک ہے؟ ملا تھا کتنا؟ 50 وقت، بچا کتنا؟ 5 وقت۔ ہم پڑھتے ہیں کتنا؟ 1 وقت میں۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے نا، ایک دم صحیح بات بول رہے ہیں آپ، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اگر تمام مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو آج ظالم طاقت ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اور زور سے، آج ظالم حاکم جو مسلط ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، ہمارے اندر کمی ہے،
ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اندر دین سے دوری ہے، اسی وجہ سے ظالم حکومت ہم پہ قابض ہے۔ اب آپ سمجھیں، آپ تو سوچتے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ ٹوپی پہنتے ہیں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کا نام ساجد، آپ کا نام صابر، آپ کا نام شاہد ہے، پھر بھی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، نہیں، ان وجہ سے آپ پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، آپ پہ ظلم صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، آپ نے نماز کو ترک کیا اس لیے آپ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا ہے اس لیے آپ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ نماز کی پابندی کرو چہرے میں نور پیدا ہوگا، آپ نے نماز کو چھوڑا ہے، چہرے کی نور، چہرے سے نورانیت غائب ہوگا، اور آپ پہ ظلم اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کی ظلم صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھو قبر میں روشنی ہوگی، آپ نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ظلم آپ پر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان ہو، مذہب نہ دیکھو مدد کرو، کسی سکھ ہو مذہب نہ دیکھو مدد کرو، کوئی عیسائی ہو مذہب نہ دیکھو مدد کرو، کوئی ہندو ہو مذہب نہ دیکھو مدد کرو، لیکن آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے۔ ظلم آپ پر اس لیے ہو رہا ہے، ظالم حاکم کو اس لیے مسلط کیا جا رہا ہے۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ ماں کے قدموں کے پیچھے جنت ہے، جس نے ماں کی زیارت کر لیا اسے ایک حج کا ثواب ہوگا، لیکن آپ نے ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کی، ماں کے قدموں کو نہیں چھوا، لیکن آپ نے پیر اور فقیر کے قدموں کو چھوا ہے، ماں کو ناراض کیا ہے۔ ظلم اس لیے آپ کو ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرنا تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، تب آپ کو ظلم ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہو تو اس کے مذہب کو دیکھے بنا اس کی مدد کر دینا تاکہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ بیوہ کو ستایا ہے، اس لیے ظلم آپ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ظالم حاکم کو مسلط کیا ہے۔ میرے دوستوں، آپ کے رسول نے کہا تھا کہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرو، سجدے میں گر جایا کرو تاکہ اللہ کی رحمت تم سے قریب ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمت تم پہ ٹوٹ کر برسے گی۔ آپ نے نماز کو چھوڑا ہے اس لیے ظلم آپ پہ ہو رہا ہے، ورنہ یاد رکھیے مسلمان تو ایسے قوم کا نام ہے، مسلمان تو ایسی ذات کا نام ہے، مسلمان تو ایسے فکر کا نام ہے، مسلمان تو ایسی جماعت کا نام ہے، مسلمان تو ایسا ملاق کا نام ہے، مسلمان تو ایسے لفظ کا نام ہے کہ لفظ مسلمان جیسے زبان پہ آئے تو اس منہ کے اندر بالکل شکل سے جیسی شیرنی کھل جایا کرتی ہے۔ مسلمان تو اس ذات کا نام ہے جس کے نام کو سن کر کے کیسے وہ کس طرح کے محل تھر تھر کانپتے تھے۔ مسلمان تو ایسے قوم کا نام ہے جس کے کلمہ پڑھنے کو دیکھ کر کے ابو جہل بھی کانپ گیا تھا، ابو لہب بھی کانپ گیا تھا، عتبہ بھی کانپا تھا، شیبہ بھی کانپا تھا، قارون و حامان بھی کانپ گئے تھے، لیکن افسوس کا کام ہے کہ آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے، آپ نے نبی کا نام بھی لیا ہے، پھر بھی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے دور تھا جب حضرت ابو بکر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے تو ابو بکر کے زندگی میں انقلاب آتا تھا، عمر کے زندگی میں انقلاب آتا تھا، علی کے زندگی میں انقلاب آتا تھا، عثمان کے زندگی میں انقلاب آتا تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے زندگی میں انقلاب نہیں آتا بلکہ آپ کے ظلم ستم ہوتا ہے، آپ کے مارا کاٹا جاتا ہے، آپ کے ہر طرف سے لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے لیکن نبی کے کردار کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے گفتار کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے حسن اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سیرت کو چھوڑا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، نبی کے کردار کو چھوڑا ہے، نبی کی زندگی کو چھوڑا ہے، نبی کے اقوال کو چھوڑا ہے، نبی کے صدیق کے قول کو چھوڑا ہے، فاروق کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے،
عثمان کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے عمر فاروق کی زندگی کو پڑھا ہوتا تو عمر فاروق کے دستور یہ تھے کہ دن میں خلافت کے امور کو سنبھالتے تھے اور رات میں مسجدوں میں جا کر کے گرا کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کرتے تھے، اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ جبکہ عمر فاروق جنتی صحابی تھے، ابو بکر جنتی صحابی تھے، عثمان جنتی صحابی تھے، علی جنتی صحابی تھے، طلحہ جنتی صحابی تھے، زبیر جنتی صحابی تھے، یہ تمام کے تمام لوگ جنتی صحابی تھے، پھر بھی راتوں میں اٹھ کر کے سجدہ کرتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں روتے تھے، گڑگڑاتے تھے۔ لوگوں نے کہا تھا عمر تم تو جنتی ہو، ابو بکر تم تو جنتی ہو، عثمان تم تو جنتی ہو، علی تم تو جنتی ہو، طلحہ تم تو جنتی ہو، زبیر تم تو جنتی ہو، پھر رات میں اٹھ کر روتے کیوں ہو، رات میں اٹھ کر گڑگڑاتے کیوں ہو؟ ابو بکر نے کہا تھا اور لوگوں سنو مصطفیٰ نے کہا ہے جنتی تو یقیناً جنتی ہے، لیکن میں اس لیے روتا ہوں، اس لیے گڑگڑاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی مصطفیٰ کی امت جو اس دور میں میری زندگی میں مصطفیٰ کی کوئی امت ہے، اگر وہ کل قیامت کے دن اللہ سے میری شکایت کر دے گا اور کہے گا پروردگار عالم ابو بکر کی زندگی میں، عمر کی زندگی میں، عثمان کی زندگی میں، علی کی زندگی میں، طلحہ کی زندگی میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی میں، پروردگار عالم جب میں بھوکا سوتا تھا، میں پیاسا سوتا تھا، مجھ پہ ظلم ہوتا تھا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر ایسا کہتے ہیں۔ میرے دوستو وہ جنتی صحابی اپنا گڑگڑاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کے عالم کیا ہوں گے؟ ہمیں کوئی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ زور سے بولیے اور زور سے نہیں دیا ہے نا؟ صرف اسٹیج سے ہمارے سنی علماء اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی جنتی مسلمان، یقیناً آپ جنتی ہے نا؟ آپ جنتی ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، سچ میں بے نمازی ہو کر جنتی ہوں گے، بے روزہ دار ہو کر جنتی ہوں گے، نبی کے قول کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے، نبی کے کردار کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے، نبی کے گفتار کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے، نبی کے ابو بکر کی زندگی کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے، عمر کی زندگی کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے، علی کے کردار کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے، نبی کے صحابی کے حکم کو چھوڑ کر جنتی ہوں گے۔ امپوسیبل نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح سے جنتی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جنتی ہونے کے لیے ایک چیز ہے، ایک چیز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ اور زور سے، اور زور سے۔ ابو بکر جنتی نماز کے بدولت، عمر جنتی نماز کے بدولت، علی جنتی نماز کے بدولت، حضرت عثمان جنتی نماز کے بدولت، طلحہ جنتی نماز پڑھ کے، حضرت زبیر جنتی نماز پڑھ کے، تمام کے تمام جو نفوس قدسیہ جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جسے دنیا میں مصطفیٰ نے ایک ہی جلسے میں، ایک ہی مجمع میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ پہ مصطفیٰ نے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، تمام 10 صحابی رسول کو مصطفیٰ نے کہا تھا تم جنتی ہو۔ اس کے سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام لوگ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے اور ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، تب جا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تب جا کر کے کیا بنے؟ بولیے جنتی۔ نماز پڑھ کے، اور آپ بغیر نماز پڑھے کیسے بن جائیے گا؟ بتائیے، ارے بتائیے نا بھائی، ارے آج تک تو جنتی تھے ہی آپ لوگ، اب کل سے نہ نہیں ہوئیے گا؟ ارے کل سے بھی جنتی بننا ہے نا تو اپنے مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنے مسجدوں کو اپنے پیشانی کے سجدے سے آباد کیجیے۔ ایک مسئلہ سن لیجیے، علم کا مجمع ہے،
اگر آپ نے اپنی مسجد کے حق کو ادا نہیں کیا، غور سے سنیے گا، غور سے ایک دم غور سے سنیے، اگر آپ نے اپنے علاقے کی مسجد میں سجدہ نہیں کیا اور علاقے کی مسجد کو آباد نہیں کیا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن مسجد بھی کھڑی ہو جائے گی، کہے گی پروردگار عالم یہ تو وہی لوگ ہیں جو 1 کروڑ کی مسجد بناتے تھے اور ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، مولا اسے جنت میں نہ ڈالنا، اس کے لیے تو جہنم۔ اب بتائیے جنتی ہے؟ ارے نہیں ہے نا بھائی، جلسہ کرنے سے کوئی جنتی ہوتا ہے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہے دنیا میں؟ جلسہ کرنے سے اگر کوئی جنتی ہوتا تو ہم لوگ روزے جلسہ کرتے تو ہم سے بھاری جنتی کوئی ہے کیا؟ اس لیے بھائی جنتی ہونے کے لیے سب سے پہلے نماز، نبی کا کلمہ، اس کے بعد نماز۔ اچھا ایک قوم ایسی بھی رہے گی جو کھلی نماز پڑھے گی، کلمہ نہیں پڑھے گی، حضور کو نہیں مانے گی تو اس سے بچ کے رہے گا، ہے نا؟ جو نماز بھی پڑھے اور کلمہ بھی پڑھے اس کے دامن کو تھام لیجیے، تب آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو ہم بتا دیں نماز ایسی چیز ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگا، نماز پڑھتے ہیں تو چہرے پہ نور ہوگا، نماز پڑھتے ہیں تو اولاد نیک ہوگی، نماز پڑھتے ہیں تو اچھے گھر سے رشتے ملیں گے، نماز پڑھتے ہیں تو علاقے میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، نماز پڑھتے ہیں تو قوم کو آپ کا وقار بلند ہوگا، نماز پڑھتے ہیں تو ہر جگہ کے لوگ آپ کا نمازی کہیں گے، اللہ کے گھر کا مہمان کہیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قبر میں روشنی ہوگی، نماز پڑھتے ہیں تو قبر کا عذاب دور ہو جائیں گے، نماز پڑھتے ہیں تو قبر میں جو سوال جواب ہوں گے اس میں تخفیف ہو جائے گی، اگر نماز پڑھتے ہیں تو حشر میں بھی جو عذاب ہے اس میں کمی ہو جائے گی، اور نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ زور سے۔ اچھا اتنا کرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ ہو رہا ہے، اس لیے اتنا آرام سے بول رہے ہیں؟ ہاں بہت مشکل ہے بھائی، وہ تو بہلول دانا تھے جو 1 پیسے میں جنت بیچ دیے، ہے نا امام صاحب؟ بہلول دانا 1 آنے میں 1 درہم میں جنت بیچ دیے۔ اب وہ دور میں یہ نہ کوئی بہلول دانا ہے، اللہ کے ولی کا آستانہ ہے نا، یہاں بعد میں آئیے گا، پہلے مسجد۔ جب تک اللہ میں راضی ہو اللہ کا ولی بھی راضی ہوگا، پورا مجمع جب تک خدا ناراضی ہو خدا کا نیک بندہ کبھی بھی راضی نہیں۔ لکھ لیجیے اگر بغیر خدا کے راضی ہوئے اللہ کا نیک بندہ راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ ہم لوگوں نے بھی 18 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے، ہمیں بھی کچھ معلوم ہے، علماء کی خدمت کی کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ اللہ والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے رسول کو راضی کرنا ہے نا۔ سب سے پہلے نماز، بعد میں مزاح۔ بہلول دانا تھے جو جنت بیچ دیتے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ریت سے گھر بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ زبیدہ کے ساتھ تفریح میں نکلے ہوئے تھے۔ زبیدہ نے کہا بہلول دانا سے کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کاہے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ زبیدہ کہنے لگی نہیں بتائیے نا کیا کر رہے ہیں۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کہتی ہے کیا کر رہے ہیں بتائیے۔ اللہ والے تھے، بہلول دانا نے کہا نہیں معلوم ہے، نہیں بتا دوں تو ہاں، بولے جنت بنا رہے ہیں۔ زور سے اور زور سے کیا بنا رہے ہیں؟ جنت۔ اب زبیدہ بھی کمال کی تھی، کہنے لگی صرف بنائیے گا کہ بیچیے گا بھی؟ تو بہلول دانا نے کہا ہم پاگل ہیں، بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے نا، بیچیں گے بھی۔ زبیدہ کہنے لگی کتنے میں بیچیے گا؟ بہلول دانا نے کہا خرید لو گے؟ زبیدہ نے کہا ہاں خریدنے کو اتر گئے۔ بہلول دانا نے کہا خریدنا ہے تو ٹھیک ہے 1 درہم دے دو ہم بیچ دیں گے۔ خلیفہ کی بیوی تھی ہارون رشید کی، 1 درہم اس کے لیے کیا تھا؟ زبیدہ نے فوراً 1 درہم دیا، جنت خرید لیا۔ اب ہارون رشید جو دیکھ رہا تھا
اس نے کہا کہ میری بیوی تو پاگل لگ رہی ہے، بھلا کوئی جنت بھی بیچتا ہے ابھی ایک آنے میں؟ اس کی بیوی زبیدہ نے کہا تم سمجھ لو کہ ہم جنت خرید لیے، ایمان تازہ تھا، ہم جنت خرید لیے۔ ہارون رشید نے کہا سچ میں؟ تو زبیدہ نے کہا ہاں سچ میں۔ ہارون رشید نے کہا فیصلہ کیسے ہوگا؟ زبیدہ نے کہا آج رات میں سو کر کے تو دیکھو، آج رات میں سو کر دیکھو، جنت میں میرے نام کا محل دکھ جائے گا۔ اور زور سے اب رات میں ہارون رشید سوئے، جنت میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھا؟ ہر محل پہ الگ الگ نام، ایک بہت عالیشان اور خوبصورت محل دیکھا جس کے آگے لکھا ہوا تھا زبیدہ۔ اب ہارون رشید نے کہا اس کے درمیان سے یہ جو محل ہے نا، یہ زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے، یہ میری بیوی کا محل ہے، ایسا کرو کہ میرے بیوی کے محل میں مجھے جانے تو دو۔ اب دروگا کہنے لگا سنیے، یہ دنیا نہیں ہے، جس کے نام کا محل ہے وہی انٹری کرے گا۔ اب باپ اگر نیکی کر کے مرے گا تو جنت باپ کو ملے گا، اور بیٹا نیکی کر کے مرے گا تو جنت بیٹا کو ملے گا۔ اب بہت سارے ایسے بھی والدین ہیں جو بیٹے کے لیے، بیٹے کی اچھی زندگی کے لیے نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ اچھائی دیکھتے ہیں، نہ برائی دیکھتے ہیں، بس یہ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کی زندگی اچھی ہو جائے، علاقے میں لوگ اس کی عزت کریں، اس کے پاس دولت زیادہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پیشی ہوگی، اس وقت آپ کے بیٹے بھی آپ کے پاس ہوں گے، بیٹی بھی پاس ہوگی، بیوی بھی پاس ہوگی، رشتے دار بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، سب آپ کو پہچانیں گے بھی۔ اور ایک نیکی بھی اگر کم پڑ جائے گی تو آپ کا بیٹا ایک نیکی بھی آپ کو نہیں دے گا۔ اس لیے بچوں کی پرورش کرنا ہے تو حلال رزق سے کیجئے، اللہ دیا ہے تو شکر ادا کیجئے، نہیں دیا ہے تو صبر کیجئے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ ہم کو انٹری کرنے دو، اس نے کہا نہیں، یہ ہارون رشید کا محل نہیں، یہ تو زبیدہ نام کے کسی کا محل ہے۔ ہارون رشید واپس آتا ہے، نیند کھلتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا کہتا ہے یقیناً آج میں نے رات میں جنت کی سیر کی اور میں نے جنت میں تمہارے محل کو دیکھا ہے۔ اب زبیدہ تو اور خوش ہو گئی کہ جس بات کی میں سوچ رہی تھی اس بات کو اللہ نے حق کر کے دکھا دیا۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ ہم تو تمہارے محل کو جنت میں دیکھا ہے۔ اب صبح میں ہارون رشید اٹھا، وہ بھی سمندر کے کنارے چلا گیا بہلول دانا کو ڈھونڈنے، تاکہ بہلول دانا کو دیکھیں تو ہم بھی ایک آنے میں جنت خرید لیں۔ اب پہنچے بہلول دانا، پھر جنت بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا کیا بنا رہے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا جنت۔ ہارون رشید نے کہا بیچیے گا؟ بہلول دانا نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کتنے کا بیچیں گے؟ بہلول دانا نے کہا تمہارے پورے سلطنت کا۔ اب ہارون رشید تو پریشان، کہنے لگا عجیب دکاندار ہے، کل جو چیز ایک آنے میں بیچ رہا تھا آج اسی چیز کو پورے سلطنت کے بارے میں۔ ہارون رشید نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس بہلول دانا اللہ والے نے کہا تھا اے ہارون رشید سنو، بن دیکھے کا جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہارون رشید سے بہلول دانا نے کہا تھا اے ہارون رشید سنو، تمہاری بیوی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار عورت ہے، اس نے بغیر دیکھے اللہ پہ یقین رکھا تھا، جنت خریدا تھا، اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ آج جب تم نے اپنے آنکھ سے جنت کو دیکھ لیا ہے تو جنت کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اب ہارون رشید مرتا کیا کرتا، اپنے سلطنت کے عوض میں جنت خریدنے لگا۔ اب اس کی بیوی مسکرا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ معمولی بات ہے، عورت سے کہیں مرد آگے بڑھ سکتا ہے کیا؟ کہیں سے بھی آپ بیوقوف بنا کر کے کہاں جائیے گا، آئیے گا گھر ہی میں نا، پوری خیریت لے لیں گے، جانتے نہیں ہیں
हारून रशीद से जुबैदा ने कहा, समझ में बात आ गई? हारून रशीद ने कहा नहीं। जुबैदा ने कहा जो जन्नत बेच रहा है ना, ये अल्लाह वाले हैं, या इससे है कि दुनिया में इनकी न तो नमाज कज़ा हुई है और न ही दुनिया में इसने अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए अल्लाह ने इनको ऐसा मकाम अता किया है कि ये मिट्टी के घर न बेचे तो अल्लाह इसके एवज में जन्नत अता करता है। इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहले मुस्तफा को राजी कीजिए, तब खुदा को राजी कीजिए। पहले कहा जाइएगा, वो भूल गए मस्जिद 50 लाख की मस्जिद बनाते हैं, 50 नमाजी भी नहीं होते। अफसोस अफसोस। लेकिन कमाल की बात तो यह कि नमाज सब पे फर्ज, सब पे फर्ज है, मर्द हो या औरत हो। और कमाल की बात तो यह कि महशर में सबसे पहले नमाज के बारे ही में पूछा जाएगा। रोज महशर के जा गुदाज बुवत अव्वली पुरसी से नमाज बुवत। मैदान महशर का दिन होगा, दिमाग को पिघलाने वाला होगा। उस वक्त सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल होगा, क्या जवाब देंगे? और महशर के दिन को आप समझते क्या है? सूरज अभी कितना ऊपर है बताइए? लाखों करोड़ों मील दूर है ना। उसकी तपिश के वजह से दिमाग से पसीना निकल जाता है ना, पसीना दिमाग से निकल के पांव से गिरता है कि नहीं? जब महशर का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होंगे, उसकी तपिश कितनी होगी, उसकी गर्माहट कितनी होगी, उसकी रोशनी से इंसान के भेजे कितने खोलते होंगे। अच्छा, कमाल की बात तो ये है, एक हदीस पाक मैंने पढ़ा था कि महशर के दिन जो सूरज सवा नेज़े पे होगा ना, उसकी तपिश की वजह से इंसान के भेजे ऐसे खोलते होंगे कि उसके दिमाग पे अगर कोई हांडी चढ़ा दी जाए, कोई बर्तन चढ़ा दिया जाए तो उसमें पानी उबलने लगे। ये कमाल, ये कोई मजाक नहीं कि उलमा से पूछिए। इंसान के दिमाग पे अगर कोई बर्तन रख दिया जाए तो उसमें पानी, बोलिए ना भाई, उबलने लगे। इतना भेजा खोलता यहीं तक बस नहीं। इंसान के जिस्म से इतना पसीना गिरेगा कि इंसान अपने पसीने में कोई घुटने के बल डूबा होगा, कोई कमर के बल डूबा होगा, कोई कांधे के बराबर अपने पसीने में डूबा होगा। किसी किसी के बारे में तो आया कि वो अपने पसीने में पूरा डूबा होगा। प्यास की शिद्दत की वजह से इंसान के जबान बाहर निकले होंगे, किसी के 1 बालिश, किसी के 2 बालिश, किसी के 3 बालिश, किसी के 1 हाथ जबान बाहर निकले होंगे, किसी की जबान तो जमीन पे लगी होगी। अब बताइए, उस दिन में, उस वक्त में अपने परेशानी में कमी करवाना चाहते हैं तो आपको पहले नमाज पढ़ना होगा। अरे हुजूर की हदीस आका फरमाते हैं, अरे लोगों सुनो सुनो, मैदान महशर में मुझे 3 जगह तलाश कर लेना, मैं आसानी से मिल जाऊंगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, महशर का दिन तो ऐसा दिन होगा जिस दिन में इंसान के नामे अमाल तोले जाएंगे, इंसान की नेकी और बुराई तोली जाएगी। या रसूल अल्लाह, आप क्या करेंगे महशर में? आपकी क्या जरूरत होगी? मुस्तफा फरमाते हैं, आमना का बेटा कहता है, लोगों सुनो सुनो, महशर के दिन मुझे 3 जगह ढूंढना, मैं आसानी से मिल जाऊंगा। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो 3 जगह कौन सी है? आका ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, पहला मकाम जो होगा उसे पुल सिरात कहा जाता है, जहां पे मैं खड़ा रहूंगा, मुझे ढूंढना, मैं मिल जाऊंगा। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पहचानेंगे आप वहीं पे हैं? आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, मैं पुल सिरात के पास पहुंचा रहूंगा, पुल सिरात के पास खड़ा रहूंगा। ऐ मेरे सहाबी सुनो, तुम देखना, जिसके पेशानी से नूर ज्यादा निकलेगा, जिसके पेशानी से रोशनी ज्यादा फूटेगी, जिसके पेशानी से नूर ज्यादा रोशन होगा, समझ लेगा वो तेरा रसूल होगा, वो तेरा नबी होगा, वो नबियों का इमाम होगा, वो रसूलों का रसूल इमामुल अंबिया।
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی وہاں کیا ضرورت ہوگی؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو سنو، میری گنہگار امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا میں عبادت نہیں کیے ہوں گے، ریاضت نہیں کیے ہوں گے، نماز نہیں پڑھے ہوں گے، روزہ نہیں رکھے ہوں گے، ذکر و اذکار نہیں کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کیے ہوں گے، اللہ کے رسول اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے حقوق کی فرمانبرداری نہیں کیے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جب میری ایسی امت کی پل صراط کو پار کرنے لگے گی تو میری امت پل صراط پر لڑکھڑائے گی نا، تو میرے صحابہ سنو سنو، میں اپنی ایسے گناہگار امتوں کو پل صراط سے پار کراتا ہوا نظر آؤں گا، پل صراط سے پار کراتا۔ اب بتائیے آپ کے رسول پل صراط پر کام آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، اے میری امتیوں نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کا رسول آپ کا ساتھ دے محشر میں اور آپ کا رسول کہے میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، اور آپ کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ پل صراط کے پاس اپنی گنہگار امتوں کو پار کرواؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوسرا مقام بتا دیجئے نا۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں محشر میں، سنو سنو، دوسرا جو مقام ہوگا نا وہ میزان عمل ہوگا، جہاں پہ مجھے تلاش ہوگا میں آسانی کے ساتھ مل جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میزان عمل پہ آپ کیا کریں گے؟ آقا آپ تو جنت بانٹتے ہیں، آپ نے ابو بکر کو جنت دیا ہے، عمر کو جنت دیا ہے، عثمان کو جنت دیا ہے، علی کو جنت دیا ہے، طلحہ کو جنت دیا ہے، زبیر کو جنت دیا ہے، سعد بن ابی وقاص کو جنت دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے میزان عمل پہ؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو، میزان عمل پہ میں اس لیے کھڑا رہوں گا کہ میری گناہگار امت میں سے چند ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیکیاں کم کیے ہوں گے، اور جب دامن عمل پہ اس کے نیکی اور برائی کو رکھا جائے گا تو نیکی کا پلہ ہلکا نظر آئے گا، برائی کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ اے میرے صحابہ سنو سنو، اس مقام پر میں رہوں گا اور میں اپنی جانب سے اپنا گناہگار امتیوں کے اس پلے میں جس میں نیکیاں کم پڑے گی اپنا طرف سے نیکیوں کو رکھ کر کے اپنی اس امت کی بخشش کرواتا نظر آئے۔ اب آپ بتائیں آپ کے رسول آپ کی بخشش کروائے اور آپ اپنے رسول کا خیال نہ رکھیں؟ آپ کے رسول کہے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ کتنا جلدی پڑوسی مکان بیچ کے بھاگے کہ کم سے کم ریٹ میں ہم خرید لیں۔ ہے کہ نہیں؟ غلط ہے کیا؟ ارے غلط بول رہے ہیں بھائی، پورے ہندوستان کا یہی حالت ہے بھائی ابھی، اس لیے مسلمان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ نبی کے دین کو، نبی کی شریعت کو، نبی کے اقوال کو، نبی کے افکار کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا میزان عمل پہ ڈھونڈ لینا، مل جاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تیسرا مقام بھی بتا دیجئے نا تاکہ آسانی سے آپ کو ڈھونڈ لوں گا۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سنو سنو، تیسرے مقام پہ مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں تیسرے مقام پہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابیوں سنو سنو، تیسرا مقام حوض کوثر ہوگا۔ زور سے حوض کوثر ہوگا، وہاں مجھے ڈھونڈنا میں مل جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں آپ کیا کریں گے؟ آقا نے کہا اے میرے صحابیوں سنو سنو، محشر کا دن دماغ کو کھولا دینے والا ہوگا، انسان پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، ایسے عالم میں انسان پہنچے گا آدم کے پاس، میری شفاعت کروائی یا اللہ کے نبی ہیں۔ آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، داؤد کے پاس جاؤ، داؤد کہیں گے میں خود پریشان ہوں اذهبوا الی غیری، زکریا کے پاس جاؤ، یحییٰ کے پاس جاؤ، الیاس کے پاس جاؤ، یعقوب کے پاس جاؤ، ادریس کے پاس جاؤ، ذوالکفل کے پاس جاؤ، تمام نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میں خود پریشان ہوں۔ اس وقت لوگ دیکھیں گے ہر طرف سے نا امید ہوں گے کہ
लोग देखेंगे नूरानी चेहरे वाला, नूरानी जुल्फ वाला, नूरानी लिबास वाला, नूरानी ड्रेस वाला इंसान आएगा, कहेगा ऐ मेरी उम्मतियों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आज के लिए ही पैदा किया गया हूँ, मैं आज के लिए ही भेजा गया था, मैं आज के लिए ही भेजा गया था, मैं आज के लिए ही मुतय्यर किया गया था। मुस्तफा फरमाएंगे ऐ मेरी उम्मतियों आओ, मेरी काली कमली में छुप जाओ, अल्लाह तेरे गुनाह को बख्श देगा और अल्लाह तुझे बख्श देकर तुझे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत, हजरत आले रसूल, हजरत आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बताइए भाई, मुस्तफा कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं आपको? अरे बोलिए ना। दुनिया में, कब्र में, हश्र में। अरे कब्र में मुस्तफा काम आएंगे मालूम है ना? जब फरिश्ते आएंगे कहेंगे मा कुन्तु तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, ये जो शख्स खड़ा है इसके बारे में क्या कहते हो? तो जो नबी का आशिक होगा, नबी का शहदाई होगा, नबी का वफादार होगा, नबी का जानिसार होगा, नबी का प्यारा होगा, नबी से इश्क करने वाला होगा, मुस्तफा का जो मुस्तफा के से इश्क करता होगा, मुस्तफा से प्यार करता होगा, मुस्तफा के चेहरे को देखेगा तभी कहेगा ये तो मुस्तफा जाने रहमत है, शबे वज़न हिदायत है, नशे बाने जन्नत है, ये तो वो मुस्तफा है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसकी पेशानी लाजवाब है, जिसके सूरज में काला जवाब है, जिसके पाए हदस लाजवाब है। आका के जो उम्मती रहेंगे, आका के जो शहजाई रहेंगे, मुस्तफा को देखकर पुकार उठेंगे ये तो मेरा मुस्तफा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। आपके रसूल कब्र में भी काम आएंगे। अच्छा जब आप कहेंगे ये तो मेरा रसूल है, फरिश्ते कहेगा ये आपके रसूल हैं, फरिश्ते कहेंगे आपके रसूल है, मुस्तफा कहेंगे हाँ हाँ ये मेरा चहीता है, ये मेरा लाडला है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दीवाना है, ये मेरा शहजादा है। ऐ मेरे फरिश्ते, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे सोने दो जैसे दुल्हन सोया करती है। जोर से, जोर से मुस्तफा काम आएगा। अच्छा जो मुस्तफा को दुनिया में कहेगा हमारी तरह है, वो कब्र में क्या कहेगा? अरे ये तो मेरी तरह है, अरे ये तो मेरी तरह है, मेरे तरह हाथ है, मेरे तरह पाँव है, मेरे तरह जिस्म है, ये तो मेरी तरह है। तब फरिश्ते कहेंगे सुनो सुनो, तुम्ही लोगों के बारे में आका की हदीस थी कि जब इंसान को कब्र में डाल दिया जाएगा तो कब्र इंसान को ऐसे दबाएगी कि एक तरफ की पसली दूसरे तरफ के पसली में छेद कर जाएगा। इसलिए दुनिया में जब तक रहिए नबी के सच्चे शहदाई बन के रखिए, ताकि दुनिया में नबी की मोहब्बत में जिएंगे तो कब्र में नबी को आसानी से पहचान लेंगे। अच्छा आप समझिए, जिसको दुनिया ना देखे उसकी ऐसे दीवानी हो जाती है, तो कब्र में जिस मुस्तफा की जियारत हो जाए, जिस मुस्तफा की आमद से पूरे मक्का में इनकलाब आ जाए, अगर वो मुस्तफा कब्र में आ जाए तो कब्र में कितना नूर होगा, कब्र में कितनी रोशनी होगी, कब्र में कितना उजाला होगा। मुस्तफा कब्र में आएंगे, कब्र की तारीकी दूर होगी, मुस्तफा के नूर से कब्र मुनव्वर होगा और कब्र में सोने वाले इंसान की अल्लाह बख्शिश करता है। इसलिए आपका रसूल आपको कब्र में भी काम आएगा और हश्र में मैदान महशर में तो काम आएगा ही। अरे आपने भी सुना ना, फुल सिरात पे मुस्तफा पार कराएंगे। मीज़ान अमल पे सबसे बड़ी बात यह है कि नेकी की कमी होगी तो मुस्तफा अपनी जानिब से नेकी का इजाफा करके जन्नत दिलवाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, तो आपके मन की बात हो रही है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? अरे मुस्तफा आपको जन्नत दिलवाएंगे।
जन्नत के नाम पे नहीं बोलते। मत बोलिए, नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। नमाज से कोई छुटकारा नहीं है, नमाज छोड़कर कोई नेकी कामयाब नहीं है। मुस्तफा आखिरी मकाम पे वो हौजे कौसर होगा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप क्या करेंगे, आप वहाँ क्या जरूरत होगी? मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैदान अमल में, मैदान महशर में जो मैं हौजे कौसर पे रहूंगा ना, उस वक्त मैं हौजे कौसर पे इसलिए मौजूद रहूंगा ताकि मेरी उम्मत जो प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रही होगी, जबान बाहर निकले होंगे, मुस्तफा फरमाते हैं अपने हाथ से, मुस्तफा फरमाते हैं अपने हाथ से, अपने हाथ से, मुस्तफा फरमाते हैं कि अपने हाथ से अपने गुनाहगार उम्मत को जाके कौसर पिलाओ। पूरा मजमा अपने हाथ से अपनी उम्मत को जामे कौसर पिलाऊंगा। उलमा की मौजूदगी है। जामे कौसर ऐसी चीज का नाम है कि इंसान एक बार पी ले तो कभी प्यासा नहीं होगा। और से जामे कौसर पिलाऊंगा। आका फरमाते हैं यहीं तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश न करवा लेंगे, तब तक मैं अपनी उम्मत को छोड़ूंगी। यानी आका को जब हुक्म होगा या रसूलल्लाह आप जन्नत में दाखिल हो जाए, मुस्तफा कहेंगे ऐसे कैसे दाखिल होंगे? जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, मुझसे प्यार करता था, मेरा कलमा पढ़ता था, मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता था, मेरे इश्क में पागल रहता था, मुस्तफा फरमाएंगे एक एक करके जब तक अपने तमाम उम्मती को लेकर के जन्नत न भेज दूं, तब तक मुस्तफा जन्नत में न जाए। इसलिए अपने रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी कीजिए मेरे भाई, वरना हर काम पे शिकस्त और हर काम पे नाकाम होते नजर आएंगे। और कुछ बातें सुनिए, बस मेरा वक्त खत्म, 2 घंटा हो गया। अल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली के कब्र पे एक मर्तबा में कितनी चादर चढ़ा सकते हैं आप? जोर से बोलिए। अरे बोलिए, नहीं मालूम है कितना पीछे मुसलमान भाई। एक मर्तबा में आला हजरत का फतवा सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं कि एक चादर मज़ार पे चढ़ा दो और जब तक वो चादर पुरानी न हो जाए या जब तक वो चादर बोसीदा फट न जाए, तब तक दूसरी चादर, बोलिए बोलिए, पूरा मजमा बोलिए, नहीं चढ़ाओ। आला हजरत आगे और भी आपकी सहूलियत के लिए लिखते हैं, अगर चादर ही चढ़ानी हो तो मजार पे ना चढ़ाकर गरीब के बेटी के सर पे चढ़ा पूरे मजमा में इनकलाब आ जाना चाहिए। गरीब के बेटी के सर पे चढ़ा दो। अल्लाह वाले के कब्र पे बाद में चढ़ाना, जब वो चादर बोसीदा और फट जाए, पुरानी हो जाए, तब दूसरी चादर चढ़ा देना। बाकी जो चादर चढ़ानी हो उस चादर को गरीब के बेटी के सर पे चढ़ा देना। इससे आप क्या समझते हैं? क्या मजार वाली चादर लेकर के गरीब के बेटी के सर पे उठा दो? नहीं मेरे दोस्त, आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है ना, पैसे की किल्लत की वजह से, गुर्बत की वजह से अगर उसकी शादी नहीं हो रही है, पूरे इलाके वाले मिल करके जिस तरह जलसा करवाते हैं, जिस तरह मजार का उर्स करवाते हैं, उसी तरह पूरे इलाके वाले मिल करके उस गरीब के बेटे की मदद करे और उसका अच्छा रिश्ता देख करके नबी की सुन्नत अदा कर दे, शादी करवा दे। अगर आपने ऐसा काम किया तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा और आसमान में बैठे लेटे के अल्लाह के बुजुर्ग भी राजी होंगे और जब तबाह राजी हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब और बहार। गलत बोल रहे हैं क्या? गलत नहीं ना भाई? गलत है तो आप ही लोग सही बता दीजिए।
ارے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا بھی بولتے ہیں، آپ 50 کی چادر چڑھائیے گا اس میں، بچا کر کے اس پیسے کو غریب کو دیجئے، یتیم کو دیجئے، بیوہ کو دیجئے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے ایام کو آپ نے دیکھا ہے نا، اچھے اچھے لوگ بھوکے مر گئے ہیں، اس لیے پیسے کو سیو کرنے کی کوشش کیجئے، فضول خرچی مت کیجئے۔ ایک چادر سے زیادہ چڑھانا یہ فضول خرچی میں آپ کا شمار ہوگا۔ اس پیسے کو اگر غریب کے سر پہ نہ چڑھا۔ اور سن، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قوم میں، ہمارے مسلم معاشرے اور جماعت میں، ہم تو جانتے ہیں کہ اب آگرہ والے ہم کو بلے ہوئے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اس کے خلاف تقریر جو کر رہے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے میرے دوست، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ اللہ اگر دینے پہ اتر جاتا ہے نا تو زمین کے اندر چیٹی کو بھی رزق دے دیتا ہے، آسمان میں اڑنے والے پرندے کو بھی رزق دے دیتا ہے، مکڑی کے جال پہ بیٹھنے والے مکڑی کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، علم دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی کی امت میں، اس لیے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائے نہ بلائیں، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے، کیا بتائیں حضرت ایک تعویذ دے دیجئے نا، ہمارا بچہ نالائق نکل گیا ہے، بات نہیں مانتا ہے ہمارا۔ حضرت کیا بتائیں، آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے کہ والد صاحب کو نہیں سمجھتے ہیں، ماں باپ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، بچہ ایسا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پروڈکٹ آ کہاں سے رہا ہے میرے دوست؟ شادی نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کو سنت طریقے سے انجام دے کر کے دیکھیے، تب آپ کے گھر میں حسین پیدا تو نہیں ہوگا لیکن غلام حسین ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوگا لیکن اعلیٰ حضرت کا سچا شیدائی پیدا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کو آپ پیدا نہیں ہو سکتے لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ضرور پیدا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کے مسلمان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، نبی کی سنت، اور رات میں کیا کرتے ہیں؟ رت جگہ میں دنیا کی خرافات لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایسی شادی آپ کرتے ہیں ڈھول باجے اور دنیا کے خرافات کے ساتھ، تب آپ کے گھر میں کوئی ابلیس جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بات میں تلخی ضرور ہے لیکن آپ تنہائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مزار کے قریب جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ لوگ تو سب جنتی ہیں، جتنے خرافات دنیا میں سب کی جڑ وہی ہے۔ نہیں کیجئے گا تو کہے گا آپ کو کیا معلوم ہے، کیسے شادی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، لگ رہا جنت سے پہنچ کر کے آئی ہے۔ میرے دوستو، اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالنا، صحیح راستے پہ دکھانا آپ کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے نا، جس گھر کی عورتیں حاکم بن جائے اس گھر میں اللہ کی لعنت برستی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس گھر کا مرد حاکم ہو تو اس کی بیوی صحیح رہتی ہے، اس کے گھر کے اس کے نسل بھی صحیح رہتی ہے۔ رت جگہ میں ہمارے گھر کی عورتیں، ایک رسم جو بہت پرانی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں گھر میں آٹا کا کچھ پکاتی ہیں، اس کو مسجد کے طاق میں لے جا کر کے بھر دیتی ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، کوئی معتبر کتاب میں کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے، تو کیا یہ کام کرتے ہیں؟ ارے عورتوں کو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے لیکن عورتیں مسجد میں پہنچتی ہیں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ڈھول لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ سے مشاہدہ کیا ہے، اور طاق بھرتی ہے۔ ارے وہ طاق آپ بھرنے جاتے ہیں نا، اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے ان خرافات کو چھوڑ دیجئے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ورنہ جیسے پیٹے جا رہے ہیں اور پیٹے جائیں گے۔ اور بہت ساری خرافات ہیں بھائی میرے دوست، شادی بیاہ میں جب اس طرح کے بے شمار
دنیاوی ڈرامے کر کے آپ نبی کی سنت ادا کریں گے تو یاد رکھیے آپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے، آپ کے نافرمان پیدا ہوں گے، تو آپ پہنچیں گے امام صاحب تعویذ دے دیجئے نا، امام صاحب پانی پھونک دیجئے نا، امام صاحب بچے کو دم کر دیجئے نا، کوئی ترکیب لگا دیجئے نا۔ بچہ نافرمان ہو گیا ہے میرے دوستو، امام صاحب ایک تعویذ کیا پورا قرآن اس کے کلیجے میں باندھ کر کے لٹکا دے گردن میں، تو بھی وہ بچہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس بچے کی بنیاد ہی غلط چیزوں پہ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، سنت کو سنت سمجھ کر کیجیے۔ ہم نے بھی شادی کیا ہے، اسی لاک ڈاؤن میں شادی کیا ہے، نہ 1 روپیہ ہم نے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کیا ہے اور نہ ہی لڑکی والوں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے۔ ایسی شادی آپ کر کے دیکھیے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، اخبا بھی سمجھ جائیں گے، بچے ہوں گے تو غلام حسین ہوں گے، لڑکیاں ہوں گی تو کنیز فاطمہ ہوں گی، تب آپ کو دنیا میں بھی جینے کا مزہ ملے گا اور مرنے کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی قبر میں بھی، اور حشر مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی۔ ایک طرف سنت ادا، دوسری طرف خرافات، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، مسجد چھوڑ کر مزار کی طرف دوڑتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ والے دے دیں گے کام بن جائے گا۔ ارے یہ اللہ والے بعد میں دیں گے، پہلے اللہ دے گا۔ اللہ کے گھر میں پہنچیے، اگر آپ کو بیٹا چاہیے مزار بعد میں پہلے مسجد جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے رو کر دعا کیجیے کہ پروردگار عالم ہم تیرے بندے ہیں نا، گناہگار ہیں مولا، لیکن تیرے نبی کی امت میں ہیں، اے پروردگار عالم نبی کا واسطہ ہے، آمنہ کے لال کا واسطہ ہے مولا، ایک اولاد دے دینا، اولاد دینا تیرا کام ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے مولا، جو تو دے دے گا دنیا کیا دے گی؟ دنیا اگر دیتی ہے تو دنیا آواز اٹھاتی ہے مولا، دنیا عزت اٹھاتی ہے مولا، تو دے دے۔ اگر اللہ سے آپ لے کر دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ آپ کی مراد کو پوری کرے گا اور آپ کی دعا کو پوری کرے گا، پھر اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نماز تو ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، اچھا اس کی ترکیب سنی، شادی سے پہلے نماز نہیں پڑھیں، کہا بھائی ارے اب بھی تو بچی ہیں نا، جوان ہو گئی نماز نہیں، شادی کے بعد پڑھیں گے، شادی کے بعد ابھی تو شادی ہوئی حضرت، کیا ابھی نماز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ بڑے ہو گئے کیا؟ ایک بچہ پیدا ہو جائے کیا کہیں حضرت پیشاب کر دیتا ہے ناپاک رہتے ہیں، کیا نماز پڑھیں؟ بوڑھی ہو گئی نماز نہیں پڑھیں گے، کیا کہیں حضرت کمر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، نماز پڑھا نہیں جاتا، افسوس پوری زندگی ختم ہو گئی، نماز آپ نے نہیں پڑھا۔ نہ وہ اولاد کام آئے گی، نہ وہ بچیاں بیٹے کام آئیں گے، نہ شوہر کام آئیں گے، محشر کے دن اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہماری عورتیں بھی کوئی چیز کی ضرورت ہوگی سیدھا مزار پہ بھاگیں گی، مزار پہ بھاگیں گی اور رو رو کر دعا کریں گے مزار کے پاس، بابا یہ دے دیجئے، بابا وہ دے دیجئے، بابا ہمیں آسمان پہ پہنچا دیجئے، بابا ہمیں زمین کے اندر پہنچا دیجئے، بابا ہمیں امریکہ، بابا ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے۔ میرے دوست سنیے تو صحیح، قبر والے اس وقت تک آپ کی دعا نہ سنیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی نہ ہو۔ اس لیے عورتوں کو اگر کچھ چاہیے تو پریکٹیکل سن لے، کچھ ضرورت ہو، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اولاد چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، جو بھی چاہیے میرے دوستوں اپنے گھر کی عورتوں کو یہ تعلیم دے دیجیے۔ اگر کچھ چاہیے تو وضو کرے، اچھے سے وضو کرے، صاف وضو کرے، گھر میں مصلی بچھائے، تھوڑے وقت نماز حاجت پڑھے، اللہ سے رو کر دعا کرے، اللہ مہربان ہے، اولاد مانگو اولاد دے گا، بیٹی مانگو بیٹی دے گا، دولت مانگو دولت دے گا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو نہ مزار پہ جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ دنیا داری کو بولنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جب مزار کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو اس کے گھر سے نکلتے ہی اللہ کی لعنت اس پر برسنے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ کی لعنت جس پہ برستی ہو کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ زور سے بولیے نا بھائی،
ابو جہل کے اوپر کیا برس رہی تھی؟ دعا قبول ہوئی اس کی؟ نہیں ہوئی نا. اپنے بیٹے عتبہ اور شیبہ کو اوپر بیٹھا دیا تھا، اوپر ٹیلے پر، تاکہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ مارا جائے گا، مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ قتل کیا جائے گا. ابو جہل نے اوپر بیٹھا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ابو جہل پہ برس رہی تھی. اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک جانور آتا ہے، اس کے دونوں بیٹے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. میرے گھر کی عورتیں گھر سے مزار کے لیے نکلتی ہے، گھر سے ہی اللہ کی لعنت برستی ہے اس پہ. اب مزار میں آ کر کے وہ روئے، گر گرائے، سر پھٹک پھٹک کر روئے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرنے والا ہے. اس لیے اگر وہ چاہتی ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو تو اپنے گھر میں مصلی بچھا دے، عبادت کرے، دعا کرے، تاکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. ایک آفت اور ہے اپنے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے. لوگ ماں کو چھوڑ دیتا ہے اور پیر صاحب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. نماز کے ٹائم میں پیر صاحب کہتا ہے ایسا ہے آپ لوگ جائیے نا مسجد نماز پڑھنے، ہم تو رومے میں پڑھ لیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے زیادہ تر 90% پیر ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور جو نمازی پیر نہیں ہوگا، یاد رکھیے، جو نمازی نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور جو اللہ کا ولی نہیں ہوگا وہ خود اپنی شفاعت خود کروائے گا. جو اپنی شفاعت خود نہ کرا پائے گا آپ کی خواہشات کرے گا. اس لیے جنت چاہتے ہیں، پیر پرستی بعد میں، پہلے ماں کی خدمت کیجیے، پہلے باپ کی خدمت کیجیے، ماں کی عزت کیجیے، تب جا کر کے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا. پیر کی عزت کیجیے، مزار پہ بھی جائیے، لیکن یہ سب بات ہے. سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت ہے، نماز ہے، ضروریات دین ہے. ان تمام چیزوں پہ سختی سے عمل کیجیے، تب کہیں جا کر کے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے. آخری بات، آج کے شب کے بارے میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی ہے. کیا دعا رد نہیں ہوتی ہے؟ نمبر 1، شعبان المعظم، رجب المرجب کی پہلی رات، رجب المرجب کی پہلی تاریخ کی پہلی رات ہے نا، پہلی تاریخ کی رات. دوسری رات شعبان المعظم کی 15ویں رات جو آج ہے. تیسری عید الفطر کی رات. چوتھی عید الضحیٰ کی رات. 5ویں جو ہے وہ شب قدر کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جس رات میں آپ دعا کریں گے، اللہ سے اولاد مانگیں گے، اللہ اولاد دے دے گا. دولت مانگیں گے، اللہ دولت دے گا. عزت مانگیں گے، اللہ عزت دے گا، شہرت دے گا. اس رات میں اللہ ہر چیز دے دے گا. آپ کو معلوم ہے آج کی رات میں جبرائیل آئے حضور کے پاس اور حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی پیشانی کو آسمان کی طرف اٹھائیے. حضور نے کہا آج کون سی رات ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے. زور سے 15ویں شعبان کی رات ہے. حضور نے کہا آج کیا ہوگا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کے پاس آ جائے گا. زور سے اللہ پہلے آسمان پر تجلی فرمائے گا. جبرائیل سے مصطفیٰ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ جب پہلے آسمان پر تجلی فرمائے گا بندوں سے کہے گا اے میرے بندے مانگ، اے میرے بندے بول، اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے اولاد لے لے، دولت چاہیے دولت لے لے، عزت چاہیے عزت لے لے، عظمت چاہیے عظمت لے لے، بلندی چاہیے بلندی لے لے، شان و شوکت چاہیے شان و شوکت چاہیے، نیک اولاد چاہیے نیک اولاد لے لے. اللہ فرماتا ہے آج کی رات تجھے جو چاہیے مانگ، تجھے سب مل جائے. لیکن
کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی آج کی رات دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو دوسرے کے دل کو دکھاتا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیا ہوگا، اب چاہے وہ زمین پہ قبضہ کرے